اور کس طریقے سے وہ اس کے گھر جائے گا آئمہ کے اور اسے کہے گا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری ہر چیز میں ساتھ دوں گا، ہر چیز میں مدد کروں گا. لیکن آئمہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. آئمہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہوتی ہے ابھی. وہ مانی کو وہ اس چیز سے عبدالرحمن کو لائن رکھنا چاہتی ہے. وہ نہیں چاہتی کہ اس کو پتہ لگے، لیکن جب وہ بچے کی ماں بن جائے تب اس کے علم میں لے کے آئے گی تاکہ اس کو احساس ہو کہ اس نے کیا کیا تھا. ویورز دیکھنا یہ کہ آئمہ اپنی زندگی کس طرح اکیلے گزارے گی. آئمہ نے بہت سختیاں برداشت کر لی ہوتی ہیں. یہاں اس کے ماں باپ جو اس کے ساتھ رہتے ہیں ان کو بتانا ہی چاہتی تھی. وہ ان کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ جیسے ہی آئیں گے تو وہ ان کو عبدالرحمن کی بات بتائے گی، لیکن اس کو ان سب کا موقع ہی نہیں ملا. وہ دونوں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آئمہ پہ قیامت ہی برپا ہو چکی ہے. آئمہ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر وہ کس طرف جائے، کیونکہ ایک طرف اس کا شوہر اسے چھین چکا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے ماں باپ. یہاں مانی جو ہے وہ سب کچھ اس کے غم میں برابر کا شریک ہوتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ عبدالرحمن نے وہاں پہ اپنی کوئی اور ہی دنیا بسا لی ہے. مانی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آئمہ نے زبردستی اس کو زندگی آگے بڑھنے کا کہا اور اس نے فوزیہ پروین سے شادی بھی کر لی. لیکن یہ شادی بھی کم ہی چلے گی، زیادہ چلتی بھی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ فوزیہ پروین کی حرکتیں ہی کچھ ایسی ہیں کہ یہ شادی بہت ہی کم وقت چلنے والی ہے. ویورز اب دیکھنا یہ کہ عبدالرحمن کیا کرتا ہے، آئمہ کے ساتھ رہے گا یا وہ واپس چلا جائے گا آئمہ کو چھوڑ کے. آئمہ کس طرح سے تنو تنہا اپنی زندگی گزارے گی. آئمہ ماں بننے والی ہوتی ہے. آئمہ کا گھر اجڑ چکا ہوتا ہے. آئمہ کی زندگی تباہ ہو چکی ہوتی ہے. اس کے ماں باپ جو اس کی زندگی میں ہوتے ہیں پیارے پھول جیسے، وہ بھی اس سے اجڑ چکے ہوتے ہیں، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں. آئمہ پہ یہ زندگی پہاڑ بن کے گزر رہی ہوتی ہے. یہاں ایک طرف اس کے شوہر کا دکھ اور دوسری طرف ماں باپ کے اچانک چلے جانے کا غم اس کو کھائے جا رہا ہے. لیکن جیسے ہی عبدالرحمن کو مانی خبر دیتا ہے تو عبدالرحمن بھاگا چلا آتا ہے، اور بھاگ کے جیسے ہی آتا ہے گھر پہ وہ سب تماشا دیکھتا ہے تو وہ بہت حیران ہوتا ہے، سکتے میں چل جاتا ہے. یہاں آئمہ کے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ عبدالرحمن وہاں پہ شادی کر چکا ہے. عبدالرحمن آتا ہے آئمہ کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ ہی پاؤ گی. لیکن آئمہ کو اس کی کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی نوکرانی سے بھی کہتی ہے کہ تم خبردار ابھی بچے کی بات کسی کو نہیں بتانا، صحیح وقت آنے پہ میں خود بتا دوں گی. وہ نہیں چاہتی کہ عبدالرحمن کو کچھ بھی پتا ہو. وہ چاہتی ہے کہ وقت گزر جائے، بچہ اس کے ہاتھوں میں آ جائے، بڑا ہو جائے، اس کے بعد ہی عبدالرحمن کو وہ کچھ بتائے گی. فی الحال کے لیے وہ خاموشی ہی اختیار کرے گی اور عبدالرحمن سے چھپ کے محبت کرتی رہے گی. اس کی زندگی اسی طرح گزر جائے گی. دوسری طرف مانی بھی شادی کر چکا ہوتا ہے. مانی کی زندگی میں فوزیہ پروین آ چکی ہوتی ہے، لیکن فوزیہ پروین کو غصہ آتا ہے کہ اس کی شادی والی رات کو یہ سب کچھ ہی ہونا تھا. اس کی شادی سب کچھ برباد کر دیا آئمہ کے گھر والوں نے. آئمہ ہی کیوں نہیں مر گئی، وہ اس بات کو کوس رہی ہوتی ہے. اس کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ آئمہ کن تکالیف سے گزر رہی ہے، کیا قیامت پہ برپا ہو چکی ہے. ویورز دیکھنا یہ ہے کہ آئمہ کس طرح سب مشکلات کا سامنا کرے گی. ماں سے یہ تو برداشت نہیں ہو پا رہا ہوتا. وہ مانی کی شادی چھوڑ کے آ چکی ہوتی ہے، اسے سب کچھ نہیں برداشت ہوتا جو کچھ بھی عبدالرحمن کر چکا ہوتا ہے. عبدالرحمن وہاں شادی کر چکا ہوتا ہے. آئمہ اسے فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے میں ابو امی کو سب کچھ بتا دوں گی، کیونکہ جو چیز تم سے بتائی نہیں گئی وہ مجھے بتانی پڑے گی. تم نے کبھی تو ابو کو فون نہیں کیا اور مجھے فون کیا تاکہ تمہاری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اسی لیے میں ان کو سب بتاؤں گی، کیونکہ میں نے اگر یہ بوجھ اکیلے سہا تو میں ختم ہو جاؤں گی. یہاں مانی کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اور فوزیہ پروین کے لچن ختم نہیں ہو رہے ہوتے. مانی صاف کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی امید تم مت رکھنا. وہ کہتی ہے میں تمہیں خود ہی ٹھیک کر دوں گی. یہاں ان کی بیچ میں بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی اور یہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا. دکھایا جا رہا ہے کہ بڑے جب زبردستی کرتے ہیں تو کسی رشتے میں محبت نہیں ڈال سکتے، اور یہی حال ہوا ہے مانی اور فوزیہ پروین کا بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ عبدالرحمن کی اور آئمہ کی شادی کا سب کو پتہ لگتا ہے یا نہیں. اس طریقے سے آئمہ جو ہے وہ عبدالرحمن کا غم بھلا نہیں بھلا رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے مانی کی شادی میں بھی آئمہ کا جو حال تھا وہ سب لوگ نہیں جان پا رہے تھے. آئمہ طبیعت کا بہانہ کر کے گھر تو چلی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ بے چینی کا شکار رہتی ہے. عبدالرحمن سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے تم نے اتنا بڑا بوجھ میرے سر پہ ڈال دیا ہے، اسے میں اکیلی تو نہیں برداشت کر سکتی. یہاں مانی کی بھی شادی ہو چکی ہوتی ہے. اب مانی بھی اس کے پاس نہیں ہوتا جس سے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے یا اسے کچھ بتا سکے. پہلے ہی مانی اس شادی کے حق میں نہیں تھا، لیکن اب اس کی شادی ہو چکی ہے اور اب جو ہے وہ اس کو دلہن کو بھی ٹائم دینا ہے، اور اب وہ آئمہ کے پاس مسلسل بھی نہیں آ سکتا کیونکہ فوزیہ پروین کی آئمہ سے دشمنی چل رہی ہے. اب آئمہ کی دوستی بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، لیکن مانی یہ چیز بالکل برداشت نہیں کرے گا.
اور اس بات پہ فوزیہ پروین اور مانی کی ہمیشہ لڑائی ہی رہے گی۔ یہاں پہ مانی جو ہے وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں ہے، لیکن عبدالرحمٰن جو ہے اس پہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اور وہاں عبدالرحمٰن کو فون کر کے کہتی ہے کہ تم نے اگر ابو کو اپنے منہ سے نہیں بتانا تو میں ان کو جا کے سب کچھ بتانے والی ہوں، کیونکہ مجھ سے تو یہ بوجھ نہیں اکیلے اٹھایا جا رہا۔ یہاں بہت بڑا جو ہے وہ ماحول چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ عبدالرحمٰن نے شادی کر لی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ بہت ہی خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو آئمہ کی بھی یاد آتی ہے۔ کبھی وہ گڑیا کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، کبھی وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، شادی تو وہ کر چکا ہوتا ہے، لیکن اسے کہیں نہ کہیں گلٹ ضرور ہوتا ہے کہ کہیں آئمہ کی زندگی تباہ نہ ہو جائے، کہیں سوالیہ نشان نہ بن جائے، اگر میں اس کے پاس نہیں گیا تو بہت ہی مشکلات پیش آ جائیں گی۔ یہاں اس کو یہ بات دیکھنا یہ ہے کہ جب آئمہ کے ماں باپ کو یہ بات پتہ لگے گی تو کیا ان کا ریئیکشن ہوگا کہ انہوں نے اتنا بڑا کیا، پال پوس کے اتنی اس پہ مہربانیاں کی، سب کچھ اس کو دیا، اور اس نے آخرکار ان کے ساتھ کیا کیا، ان کو پیٹھ کے بل جو ہے وہ ان کو منہ کے بل گرا دیا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے دوسری طرف مانی بھی اپنی زندگی شروع کر چکا ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شادی کر چکا ہوتا ہے، لیکن وہ اس زندگی میں بھی خوش نہیں ہوگا۔ دکھایا جا رہا ہے کہ بڑوں کے فیصلے کس قدر ناکامیاب ہوں گے بچوں کے لیے۔ یہ ڈرامہ میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ نہ چاہتے ان کو شادی کرنا پڑی اور کس طریقے سے خسارہ ہی پائیں گے۔